امریکہ کی بات سنیں گے لیکن فیصلے قومی مفاد میں کریں گے، اسرائیل۔ کینیڈا بھارت سفارتی تنازع، ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ چین کا تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں ختم کرنے کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی بات سنے گا لیکن فیصلے قومی مفادات کے مطابق کرے گا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے یہ بیان منگل کو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے بعد آیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا آئل تنصیبات پر نہیں بلکہ فوجی اہداف پر حملہ کرے گا۔ اخبار کی رپورٹ میں یہ دعویٰ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ دو عہدیداروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے بائیڈن انتظامیہ کو بتایا ہے کہ ایران کی آئل یا جوہری تنصیبات پر حملے کے بجائے اس کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ تنازع کے مکمل جنگ میں تبدیل ہونے سے بچا جائے۔ ادھر خلیج کی عرب ریاستیں بھی امریکہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملوں سے روکا جائے تاکہ رد عمل میں ایران کے حامی عسکری گروپ ان کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائیں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان کے دارالحکومت مسقط میں یمن کے حوثی باغیوں کے سینئر رہنما سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ نے اس ملاقات کے بارے میں ایک بیان اور تصویر بھی جاری کی ہے۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ریاض، قطر اور عراق کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے علاوہ ایرانی اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عمان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ کینیڈا نے ہائی کمشنر سمیت 6 بھارتی سفارتکاروں کو مبینہ طور پر ملک میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل سے منسلک ہونے کی بنا پر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ حکومت کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹس مبینہ طور پر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہیں۔ ادھر بھارت نے قائم مقام کینیڈین ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو مذاق آخیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈین حکومت اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کو گزشتہ سال جون میں مسلح افراد نے برٹش کولمبیا میں ہلاک کر دیا تھا۔ کینیڈا نے اس قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے منسلک ہونے کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ چین نے تائیوان کے ارد گرد پیر کو شروع ہونے والی فوجی مشقیں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایسی مشقیں دوبارہ کی جا سکتی ہیں۔ پیر کو بڑے پیمانے پر تائیوان کے ارد گرد ہونے والی مشقوں کو بیجنگ نے علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں کے خلاف انتباہ قرار دیا تھا، جس کی تائیوان، امریکہ اور کئی مغربی ممالک نے مذمت کی ہے۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت کی گئی ہیں جب تائیوان کے صدر نے گزشتہ ہفتے قومی دن پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین کو تائیوان کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چین تائیوان کے صدر لائی چنگ ڈو کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے، لیکن تائیوان چین کے دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔